بتا دوں، معراج کی محفل میں آنے کا ایک عظیم مقصد سب کا یہ ہے کہ دل میں جو ہے وہ چہرے پر عیاں ہوتا ہے۔ آج جو ہے منافق بھی پہچانا جاتا ہے اور مومن بھی پہچانا جاتا ہے۔ ہم معراج کی محفل میں آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ابو جہل والے ہیں یا ابو بکر صدیق والے ہیں۔ وہ اندھیریاں، وہ سناٹے، وہ ویرانیاں کہیں اور ہوں گی، لیکن سنیوں کی مسجد میں اجالے ہی اجالے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور نور والے رسول ہیں تو محفلیں بھی نور ہی نور ہے۔ الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجالوں میں رکھا، اور قبر میں بھی اللہ میرے مصطفیٰ کا اجالا نصیب فرمایا۔ جن راتوں کو تم نے اجالا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی یاد میں اجالا کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کو آج ہزار اعتراضات ہونے دو، معراج کہاں سے ثابت ہے، معراج کی شب میں مسجدوں کو لائٹنگ کیوں کیا جاتا ہے، کیوں قمقمے لگائے جاتے ہیں، کیوں سجایا جاتا ہے، یہ سب اعتراضات چھوڑو، یہ ایمان و نفاق کی بات ہے، ایمان و نفاق کی بات ہے۔ میں تو یہی بات جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے چور بیٹوں کے برتھ ڈے پر سجانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تمہارے ناجائز ہیپی اینیورسری میں سجانے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہمیں کائنات کے دولہا کے آنے پر سجانے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تمہیں چوروں کی خوشیاں مبارک، ہمیں رسول پاک کی معراج میں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے۔ ہاں، جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں، اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے کہ روز روز نئی تحقیقات اور نئی نئی افواہیں، کسی کی طرف سے اعتراض، کسی کی طرف سے شک ڈالنا، لیکن یہ محفلیں ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے شک کے غبار کو دور کر کے یقین پیدا کرتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں میں یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے، اور یہی بات بتاتے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی، حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی، لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب میں بلایا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ بتانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں، حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا، آج تک سنیوں کی مجلس سے جو جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں۔ معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں، اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش،
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے، آپ کا قلب اطہر غمگین تھا۔ اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے، یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں، میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں، یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں، اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے، آپ تشریف لائی، یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو، میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس، نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، جبرائیل امین کو بھیجا گیا، اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا۔ محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے۔ آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے، براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے، اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی؟ خود حضور فرماتے ہیں خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں؟ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا. اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس. تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے. 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے. عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں. جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے. حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا. باب محمد کھلا ہوا تھا. رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا. باہر پتھر لگے ہوئے تھے. جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا. جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب صف بستہ وہاں پر کھڑے تھے. سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے. سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی. وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی. اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے. اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی، بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے ان سب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یہ انبیاء کی سنتیں ہیں، انبیاء کرام کی سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قصیدے سنائے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں. یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں. 3 مرحلے، 3 سٹیپ. پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک، اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اب آسمانوں کا. یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے. اب آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان پر گئے، دروازہ ہے آسمان میں. جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا. دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان پر جب گئے وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی. وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے. 500 سال کی مسافت کا. اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے. یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں. دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر گئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہاں پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کے بعد پھر 7ویں آسمان پر پہنچے. ہر آسمان کی شکل الگ، ہر آسمان کی حیت الگ، ہر آسمان کے دروازے الگ، ہر آسمان میں فرشتے بھی الگ.
7वें आसमान पर जब गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पर थे, उनसे मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे मुलाकातें की, सबसे बातचीत भी फरमाई, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जिसकी लंबाई चौड़ाई को तुम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, तस्वुर में भी नहीं ला सकते। ये पूरी दुनिया उसके एक पत्ते के बराबर भी नहीं, पूरी दुनिया उस दरख्त के पत्ते के बराबर नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो एक झाड़ी है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम फरिश्ते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी मकाम है। वहां पहुंचने के बाद अब जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं सब हुजूम दर हुजूम आने लगे, और यह हदीस पाक में है, सारे फरिश्ते आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, आज तेरा महबूब तेरे कुर्ब के और तेरे विसाल की लज्जतें पाने के लिए सफर मेराज पर आया है, इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, एक बार तेरे हबीब के दीदार का मौका अता किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मलए आला तमाम फरिश्तों को इजाजत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, फरिश्ते हुजूम दर हुजूम आते और जियारत करते, दुरूद पढ़ते और निकलते चले जाते। वो कैसा समा था, वो कैसा नूर का वो माहौल था कि इस लम्हे, ये कितने लम्हे गुजरा, कितना जमाना गुजरा, हम में से कोई इदराक नहीं कर सकता, तस्वुर नहीं कर सकता। सिदरतुल मुंतहा के सफर के बाद ये दूसरा मरहला खत्म हुआ, ये सेकंड स्टेप, 3 स्टेप में मैं बता रहा हूं। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राईल अमीन भी वहां रुक गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राईल आगे। तो जिब्राईल कहने लगे, लौ दनौ तो अनमुलतन, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफरफ कहा गया। रफरफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार, बुराक से कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहां तक जिब्राईल की नजरें जाती थी वहां तक रफरफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफरफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफरफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकान। उसको क्या कहते हैं? ला मकान। ला मकान का मतलब होता है मकान है ही नहीं, जगह है ही नहीं, क्या बोलोगे उसको? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? अच्छा, और दूसरी बात, वो कहां है, कैसा है, किधर है, ये भी नहीं पता। हम यहां हैं तो हमारे जिहतें हैं, 6 जिहत मशहूर है। जिहत किसको कहते हैं? डायरेक्शंस को, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, इसको जिहत कहते हैं। सामने होना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले गए वहां कोई जिहत ही नहीं, कोई जिहत नहीं। वहां सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यहां जिहत को पड़े हैं लाले, यानी जिहत जो है सिमत उनको खुद ही नहीं मालूम। आला हजरत फरमाते हैं यहां जिहत को पड़े हैं लाले, किसे बताएं किधर गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किधर गए थे कौन बताए? इधर गए थे कि उधर गए थे, उधर गए थे कि इधर गए थे। आला हजरत फरमाते हैं इधर उधर भी मकान में है, ला मकान में है ही नहीं। ला मकान में इधर उधर भी नहीं, यहां वहां भी नहीं, बल्कि वो ला मकान है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी सफर ये तीसरे मरहले का है। अब मैं आपको बताऊं, 3 सफरों के लिए 3 अलग अलग शान मेरे मुस्तफा को दी गई है, अलग अलग शान। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं, हर सफर के
कपड़े अलग होते हैं। कश्मीर जाओ तो ठंडी का लिबास लेके जाओ। हाँ, अक्सर ठंडियों के मौसम में यूं ही नहीं जाते, किसी गर्म जगह पर जा रहे हो तो वहां के कपड़े अलग होते हैं। हर जगह के कपड़े अलग होते हैं। जहां का सफर करना है वैसा लिबास, वैसा खाना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में अइम्मा इकराम ने फरमाया, पहला सफर जो था वो आलम बशरियत का था। मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक यह आलम बशरियत का सफर था, बशरियत का। और अब से यहां से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सफर था। और सिदरतुल मुंतहा से अर्शे इलाही और लामका का सफर हकीकत मोहम्मदिया का था। अब उस हकीकत मोहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है, और हकीकत भी मेरे आका में है। और हर जगह का लिबास अलग है, और हर जगह की मेराज हुई। हर जगह की मेराज किसे कहते हैं? उरूज को, बुलंदी को। हर जगह वो चीज मेरे आका को दी गई जिसको आम इंसान कर ही नहीं सकता। आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका को ऐसा ले जाया गया कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कितने छोटे लम्हे में कराया गया। क्या कोई ये बशर कर सकता है? यह आलम बशरियत की मेराज थी, और यह भी मौजज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा का सफर, यह नूरानियत का सफर है, और वो सफर भी कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बे जुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर, यह हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज, हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है, और हकीकत की भी मेराज है। हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये तीन मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं, हुजूर रफ रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए? आगे कैसे गए? किधर जाते थे? कहां जाते थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई। किसी को होती है, बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है? सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर। और नूर का मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे? नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं, मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ, ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं? उजाला किधर है? कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी। नहीं, मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है? तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है? आपको मजबूरन कहना पड़ेगा, ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो, अब ऐ महबूब अब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाज़े, अजमत के तकाज़े, मैं आपको बुलाया हूं बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर, कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूं, अब और आला मोहब्बत का तकाजा यह है, मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार ना करूं, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, निकलकर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। यह आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया। अब सूरह नज्म की आयतें सुनो, रब तआला फरमाता है, थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ।
پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا کہ دو کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اب یہ جو استعارہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، تشبیہ دی گئی کمان سے۔ کمان کیوں؟ یہ بہت ہی نفیس بات ہے اس کے اندر، کمان سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ آپ کبھی سنیں آپ اپنی زبان میں کہ کمان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قاب قوسین، یہ قرآن پاک سورہ نجم میں قوسین کہتے ہیں، تیر کمان تو دیکھا ہوگا نا۔ ہاں، کمان جو ہے وہ اس طرح سے گول، ہاف دائرہ، ہاف سرکل۔ یہ جو کمان ہے اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ایک دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے، عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے۔ ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں، عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا، دو خاندان والے جب صلح کرتے، جب دو خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے، ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں، محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے۔ توجہ سے سنیں، دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے، دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ دونوں دو خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے، دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے۔ اب کیا کرتے؟ اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا، اس کا کمان خود لیتا، بدل ہوتے، عدل بدل، یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا۔ اب کیا کرتے؟ سنیے عربوں کی محبت کے قصے۔ دونوں قبیلے والے تیر چلاتے، اپنے اپنے کمانوں سے تیر چلاتے، اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتہ ہے؟ کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے، ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے۔ یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا، قوسین اس کو کہتے، دو کمانوں کو، کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا۔ یا عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے جو رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے۔ تو یہ قرب کے لیے کہا گیا، اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا۔ اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں، لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ تو نہیں فرمایا۔ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے، لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے، ممکن ہے مولا کریم۔ اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا، پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے، پورا آپ سن لیں۔ قریب اتنا ہوئے، اب اس کے بعد کتنی دیر رہے، کیا باتیں ہوئی، یہ محبوب و محب کے راز ہیں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی، خود رب تعالیٰ نہیں بتایا۔ قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا، رب ہو گئی باتیں۔ اب اس کے بعد
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا، ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے۔ اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا دیکھ لیا، تو پھر خدائی کیا رہ گئی؟ خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی، سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے، اور کتنے سال تھے، کب آئے، یہ نوری سفر ہے، اس میں کوئی بتا نہیں سکتا۔ واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں۔ پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ، پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، آپ سے محبت کرتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں، قاصد بھیجا، سواری بھیجا، آپ آئے، گھر سے نکل کر کے میں آیا، استقبال کیا، آپ آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے، محبت کی باتیں بھی ہوئی، جانے لگے۔ محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے، مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ محبوب آئے ہو عرش تک، محبوب آئے ہو معراج میں، جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ۔ تحفہ، اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، آپ عطر پسند کرتے ہیں، عطر لے کے جائیے۔ آپ کو کپڑے پسند ہیں، کپڑے لے کر کے جائیے۔ آپ کو تسبیح پسند ہے، آپ وہ لے کر جائیں۔ ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے۔ آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ یعنی دستور زندگی کا یہ ہے آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے، اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی، وہی چیز دی بھی جاتی۔ لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا، پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کا کمال، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے۔ حضور کی یہی کی پسند ہے، امتی امتی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا، محبوب یہ آپ کی امت کے لیے ہے، یہ آپ کی امت کے لیے ہے، آپ لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور لے کر کے تشریف لائے۔ تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے، 50 نمازیں تھیں، کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی، کم کرا کر لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 5 کم کرائے۔ یہ بار بار آتے تھے، بار بار جاتے تھے، 5 کم ہوتی تھی، 9 بار حضور گئے، 9 بار حضور پاک گئے، اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں، لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا۔ 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے، ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے، ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے۔ اب سنیے، آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے،
اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، پہاڑ پر، اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے، رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی، اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ، فلما تجلی ربہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک، تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا، میں تیری طرف واپس آتا ہوں، یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں، اب تمنا نہیں کر پاؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی، لیکن نہیں دکھایا گیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، یا رسول اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر دکھایا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 45 نمازیں 9 بار میں کم کیوں گئی؟ فقہاء کرام اور شارحین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو اصرار کیا تھا نا، اے اللہ تو دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے، کتنی بار کیا تھا؟ 1 بار 2 بار 3 بار، موسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل 9 بار مانگا تھا کہ اے اللہ تو اپنا دیدار کرا دے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 بار۔ اور اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اگر فوراً نہیں قبول کی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد قبول کی جائے، ابھی نہیں تو بعد میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کہا تھا کہ مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ ان کی ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا، ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا۔ اے موسیٰ وہ وقت بھی آئے گا جب تجھے جلوے دکھائے جائیں گے، لیکن جب وہ وقت آیا معراج کا، اب رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو جب بھیجا زیارت کے بعد، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو رب کا یہی حکم تھا، موسیٰ تم بظاہر اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنے حبیب کی آنکھوں میں اب میرے جلوے دیکھو۔ حبیب میرا میری زیارت کیے آ رہا ہے، نظارے اپنی آنکھوں میں لیے آ رہا ہے۔ موسیٰ تم ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، حبیب کی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار کرو۔ ہم وسیلے والے اسی لیے ہیں میرے عزیزو، اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھو، کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ہاں جو یہاں نہیں تو۔ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، حضور کے پاس جاؤ تبھی دروازے کھلیں گے، یہی دروازہ رحمت ہے جو رب تک تمہیں پہنچانے والا ہے، اور شارٹ کٹ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو کٹی پتنگ نہ جانے کہاں گر جاؤ گے، نہ جانے کہاں گر جاؤ گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جن کی ڈور کٹی ہوئی ہے، آج وہ بیچارے کسی کی دھوتی میں کسی کی ساڑی میں ہے۔ ہاں دیکھیں آج پتا نہیں اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اور سب کو راضی کرتے کرتے ایسی حالت ہو گئی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ہاں بیچ میں بات آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، یاد رکھو راضی کرنا ہو اپنے حبیب کو راضی کرو، راضی کرو۔ وہ مولا تمہارے ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال نے سچ کہا تھا، ایک سجدہ دل کے ساتھ میرے مولا کی بارگاہ میں کر لو، ہر جگہ مولا جھکنے سے محفوظ رکھے گا، ہر جگہ تمہارے سر کو محفوظ رکھے گا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا دھرم سنسد کے نام پر کچھ پاکھنڈی مولوی، آپ پہلے پاکھنڈی پجاری ہوتے تھے اور پاکھنڈی مولوی بھی ہیں، وہ غدار ہیں جماعت کے، داڑیاں بھی ہیں ٹوپیاں بھی ہیں اور بڑے نامچین نام رکھتے ہیں اور پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ابھی
ایک महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल, या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि ना ही पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। ये जमात देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, जिनके पीछे पूरी पूरी जमात चलती है, और संसद बुलाकर पंडित भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुलाया तो बुलाया, हमें इससे क्या है, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है, जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया तो स्टेज पर कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें, इसीलिए तो किया। लेकिन हुआ क्या, वहीं से छोड़ करके सारे चले गए और कहा मौलवी साहब तुम्हारे किस्से हम नहीं सुनेंगे। अल्लाह की पनाह, तुम इनको राजी करने के लिए कहां से कहां गिर पड़े, कहां से कहां गिर पड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने समझाया था, हाँ ऐ लोगों बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें, क्या मतलब है? काजल कोई चुराता है? काजल कोई चुराता है? पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आपके पास अब तक कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड हुआ कि कोई चोर जो है किसी का काजल चुरा के गया हो? शायद कोई थानेदार कहेगा कि नहीं ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहां आता है केस। आला हजरत फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं, आला हजरत ने इस्तिआरा लिया, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब यह है मोमिन की आंख का काजल इश्क़े मुस्तफा हुआ करता है। ये सुरमे की बोतल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आंख का काजल, आंख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है, और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बगोला जो है बहुत सफेद रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था, मछलियां खुश हो गई, अल्लाह वाले आए, अल्लाह वाले इतने सफेद हैं, इतने खूबसूरत हैं, और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगोला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगुला आया है, अंधा बगुला जिसको कहते हैं, सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझा नहीं मियां ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा ये दादी ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है। हाँ ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह वालों को गालियां देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए। बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई, कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ चूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास, जब करीब आई कदमों के पास, बगोला चोंच मारा, सबको उठाकर ले गए। इस मछली को उस मछली को जो जो चोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी सच कहती थी आप, सच कहती थी। मेरे अजीजों बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते हैं नहीं अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है, लेकिन हम कहते हैं वो ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, परागंदा लिबास हो, सीना इश्क़े नबी से धड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है, बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो, अगर दिल में इश्क़े मुस्तफा है तो वो हमारा इमाम है। इसी को मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे।
नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों, बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो, जालिमो तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाहु अकबर ही सिखाया गया है। अल्लाह सबसे बड़ा है। उन जालिमों को इतना भी नहीं पता, ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए। हमें तो इतना पता है, हम जब दुनिया में आए थे कान में सबसे पहले जो जुमला पड़ा अल्लाहु अकबर। सबसे पहला जुमला जो पड़ा वो क्या था? अल्लाहु अकबर। और फख्र से ये कहते हुए भी जाएंगे, कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाहु अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाहु अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भोंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाहु अकबर कहा गया था। इनके कानों में किसने क्या भोंका था मालूम नहीं। वही जुमले आज यहां कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, वो ज़ाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सख्ता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो गिरगिट हो, तुम गिरगिट हो, जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है, हम जिस कौम से वाबस्ता है अहले सुन्नत व जमात, हमारी तारीख है कि हम कभी बिकने वालों में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां हैं। हम तो अपनी चमड़ियां भी छिलवा लिए, हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन अपना दीन नहीं बेच करके गए, बल्कि हर जमाने में ये ऐलान करते गए, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। अब इसी बात पर रहे, मैं बात अर्ज कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीदार किसके जरिए से कर रहे हैं? मेरे मुस्तफा की निगाहों से। अल्लाह को देखना हो तो नजर मुस्तफा को देखो, जमाले खुदा को, तजल्लियात को देखना हो मुस्तफा की निगाहों में देखो। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बहुत सारी हिकमतें अलग अलग बयान की गई। 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर मांगा था, मौला तू मुझे दिखा दे अपना जलवा, दिखा दे अपना जलवा। हर दुआ महफूज की गई। अब महबूब जब आए तो आपको भेजा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया 5 कम करवाना, भेजना, फिर आएंगे देखकर ताजा ताजा जमाल लेकर, फिर देखना, फिर 5 कम कराना, फिर ताजा ताजा जमाल देख कर आएंगे, फिर नजारा कर लेना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ जो अपनी यहां तूर पर किए थे उसकी इजाबत मेराज की रात मेरे मुस्तफा की नजरों में कर रहे थे। ये तकाजे थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, वापस अब इस सफर में जन्नत व दोज़ख का भी मुलाहिजा किया, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम और सारे अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई को देखकर वापस तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं मस्जिद हरम के उसी इहाते में था जहां से मुझे ले जाया गया था, और जब मैं आंख खोल कर देखता हूं तो मेरे दरवाजे की जंजीर अभी हिल रही थी जिसको खोल कर गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम कर रहे थे वो बिस्तर अभी गर्म ही था। यानी कितनी देर गर्म रह सकता है सोए हुए आदमी का बिस्तर। ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब तशरीफ लाते हैं सहाबा के दरमियान, अब इम्तिहान का वक्त शुरू है। उस वक्त से जो इम्तिहान शुरू है उम्मत का वो आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलेगा। मेराज का सफर हर जमाने का इम्तिहान है, हर जमाने का। अब देखना आज मैं बयान करूंगा, कल कितने अबू जहल निकलेंगे पता नहीं, और कितने सिद्दीक़ अकबर के चहेते निकलेंगे वो भी मालूम। वहां इम्तिहान था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज का सफर बयान करने लगे।
صحابہ بھی تھے، مکہ کے مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، سب کے سامنے جب حضور نے بیان کیا میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا. بیت المقدس تو سب کو پتا ہے، آسمانوں کا سفر اس وقت کوئی نہیں کیا تھا، لیکن بیت المقدس تو گئے. لیکن بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی پیدل سفر کر کے کبھی حضور بیت المقدس ایک بار بھی نہیں گئے. صرف معراج کی رات گئے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی کبھی گئے نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کے سفر میں بیت المقدس گئے. جب سب کو سنایا اور اس کے بعد نبیوں کی امامت کا واقعہ، پھر آسمانوں کا سفر، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر عرش و کرسی، پھر مقام رب ذوالجلال، وصال کی لذتیں سنائے. اب جس کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جس کو کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا، اور جس کو انکار کرنا تھا وہ ٹھٹا مار کر بھاگنے لگے. اسی محفل سے سب سے پہلے چیخ مار کر کے جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا. اس نے کہا کہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں. اس نے برے برے الفاظ کہے کہ بہک گئے، دماغ میں فلاں آ گیا فلاں آ گیا، اور نکل کر کے اس نے سوچا کہ اب یہ واقعہ بہت اچھا ہے ڈیمیج کرنے کے لیے. ہاں لوگوں کو بتاؤں گے دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کون مانتا ہے ایسے واقعات کو اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے، نہ کوئی راکٹ ہے، نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا، کچھ نہیں ہے. ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، نہیں تھے، باہر تھے، آ رہے تھے کہیں سے. ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا ایک ہی رات میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی، اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا، پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصی تک کی بات کی، وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سن ابو جہل، تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے، اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں. ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے. خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا، اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین و صادق کہتی ہے. حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا اور اس کا کام نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے، مجلس رسول ابھی قائم تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے، لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے. جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا یار غار، آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا، ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے. یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے عطا ہے. آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے. حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں، خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے. اب سنیے، اب مزے کی بات یہاں سے، لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی. کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے. جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا، کبھی حضور گئے نہیں ہیں. تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں. جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے، چھت ایسی ہے، صف ایسی ہے، محراب یہاں ہے، محراب مریم ادھر ہے، محراب زکریا ادھر ہے، محراب یحییٰ ادھر ہے۔ میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھے، باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں، کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا، آپ یہی کہیں گے۔ ابھی آپ بتاؤ، آنکھ نیچے کر کے بتاؤ اوپر چھت پہ کتنے پنکھے لگے ہیں، بتا پاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، متولی صاحب بھی نہیں بول پائیں گے، نہ امام صاحب بتا پائیں گے کتنے پنکھے کتنے لائٹ، نہیں بتا پاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں، جبکہ امامت بھی فرما رہے تھے نبیوں کی، وہاں خطبے بھی ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بتا رہے تھے؟ حضور کیا بیت المقدس میں وہی ساری چیزیں دیکھ کر یاد کر کے آئے تھے؟ نہیں، صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا، جب میں جس چیز کو چاہوں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ جب مجھے بیت المقدس کو بتانا تھا، بیت المقدس کا ہر نقشہ میری ہتھیلی سے زیادہ میرے سامنے آیا تھا۔ اسی لیے سنی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، مجلس یہاں سجاتے ہیں دیکھتے میرے آقا مدینے سے بھی۔ اور میں تو اکثر مجلس ذکر میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں، ہم اس لیے یہ مجلس سجاتے، یہی شعر میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ کوئی محفل میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بیت المقدس کا ہر نقشہ ان کو جب بتایا تو کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ جواب کیا تھا؟ دم بخود رہ گئے۔ ایک بات یاد رکھیں، معراج کا واقعہ ایسی کسوٹی ہے، ایسی کسوٹی صرف اس پر ایمان والا ہی اتر سکتا ہے، باقی منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا، نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے باہر سن رہے ہوں گے دور سے، ہم میری ریکارڈنگ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر غلط میسج بھیجتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت، وہ کہاں سے ثابت؟ ہم تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نصیب سے ثابت ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگاؤ سب اجلا ہی دکھے گا، اور تم نے پہلے سے منافقت کا لال چشمہ پہنا ہے، اجلے کو بھی دیکھو گے لال ہی دکھے گا۔ چشمہ اتارو، غلطی چشمے کی ہے، جیسا چشمہ لگاؤ گے ویسا نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کی نظروں سے دیکھو، غریب نواز کی نظروں سے دیکھو، میرے آقا کو دیکھنا ہے غوث اعظم کی نظروں سے دیکھو، اور کتوں کی نظروں سے دیکھو گے، منافقین کی نظروں سے دیکھو گے، میرے آقا کیسے نظر آئیں گے؟ اور تم جو بھونکتے ہو نبی امتیوں کے برابر تھے تو تم ابو جہل کا چشمہ لگائے ہو، ابو جہل کو ویسی نظر آتے تھے، ابو لہب کا چشمہ لگائے ہو، تمہیں وہ سارے چشمے مبارک، ہمیں صدیق اکبر کی آنکھیں مبارک۔ ہاں، حسان بن ثابت کی نظروں سے دیکھو، پھر دنیا پکار کر کہے گی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، دیکھنے کے لیے نظروں کی بھی بات ہے، کیا میں یہ جھوٹ بات کہہ رہا ہوں؟ چشمہ جیسا لگاؤ گے ویسا لگے گا۔ کوئی بیچارے کالا چشمہ دن میں لگا کر کے آئے اور کہتے اتنی جلدی رات ہو گئی، جبکہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ قصور سورج کا نہیں تھا، قصور ان کے چشمے کا تھا۔ چشمہ کالا اتارو سورج صاف نظر آئے گا۔ اسی لیے میرے آقا کو دیکھنا ہو تو یہ بغض کا چشمہ اتارو، بریلی کا چشمہ لگاؤ، عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگاؤ، پھر دیکھو مقام مصطفیٰ نظر آئے گا۔ تم ادھر ادھر کی کہتے رہو کہ حضور کو یہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا، یہ سب تمہارے چشمے کا قصور ہے۔ بریلی کا چشمہ لگاتے ہی زبان کہنے لگتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا۔ نظروں کی بات ہے، نظروں کی بات ہے، منکرین کا کوئی علاج نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ہاں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کا علاج کیا ہے، حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے؟
शेख सादी से पूछा गया सबका इलाज कुछ ना कुछ है, कोई दवा है, कोई नुस्खा है, कोई तरबियत है। शेख सादी से पूछा गया हासिद का इलाज क्या है? फरमाते हासिद का इलाज ये कि मर जाए, मौत ही इलाज है, मरने से पहले तक वो सुधरेगा नहीं। हाँ, मौत इलाज है, उससे पहले उस आदत से छुटकारा मुमकिन नहीं है। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस के पूरे मनाजिर बता दी। अब मक्का के कुछ कुफार आए और कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस तक गए। कहां से गए? मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक गए। अब सुनिए, उन लोगों ने कहा कुछ हमारे अरब के काफिले भी उस सफर पर गए हैं, उस रास्ते से कुछ काफिले भी गए हैं। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए क्या उन काफिलों में से कोई काफिला आपको नजर आया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर काफिला नजर आया। फरमाते हैं 3 काफिले गए हैं तुम्हारे यहां से। 3 काफिलों में कौन है, कितने लोग हैं, वो भी हुजूर बताने लगे। फरमाते हैं मैं जब मकाम रोहा में था तब पहला काफिला तुम्हारा मिला, पहला काफिला। और हुजूर बताते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारा वो काफिला चल रहा था, उधर ही जा रहा था फिलिस्तीन की तरफ, लेकिन उनका एक ऊंट गुम हो गया था, उनका एक ऊंट गुम हो गया और वो काफिला रुक गया था। और मुझे पानी के लिए प्यास लगी, मैं उतरा बुराक की सवारी से और उस ऊंट के कजावे में देखा पानी पड़ा हुआ था और मैं वो पानी उठाकर पी लिया। इन जालिमों को जो कहते हैं हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई थी, पूछो हुजूर ख्वाब में पानी पिए थे? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस काफिले का पानी, जो ऊंट गुम हुआ था उसके पालान में पानी रखा था, मैंने पानी पिया। इतने में ढूंढते ढूंढते उस काफिले का एक आदमी आ गया ऊंट के पास, तो मैंने जोर से सलाम भी किया उस आदमी को। उस आदमी ने कहा ये तो मोहम्मद की आवाज है। उसने जवाब दिया और कहा ये मोहम्मद की आवाज है। हुजूर फरमाते यकीन ना हो तो जब काफिला आ जाए उससे पूछ लेना। एक काफिला, फरमाते हैं दूसरा काफिला मकाम ज़ीफ़जा, यहां पर मैंने देखा। दूसरा जो तिजारत का तुम्हारा काफिला गया है उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं बताता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा काफिला जब मेरी बुराक की सवारी उसके पास से गुजर रही थी, एक ऊंट ऐसा है जिसके ऊपर 2 भाई बैठे हुए थे, 2 करीबी दोस्त भी थे, भाई भी थे, और वो दोनों एक ही ऊंट पर बैठे हुए थे। मेरी बुराक की सवारी उस ऊंट के पास से गुजरी तो ऊंट बिदक गया। ऊंट जो है बिजली की तेजी की तरह देखकर बिदक गया, जिसकी वजह से वो दोनों ऊंट के नीचे गिर पड़े। एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया है। हुजूर ने फरमाया और उन्होंने मरहम पट्टी की हुई है, यकीन ना हो तो काफिला जब आ जाए तब पूछ लेना। ये भी बताया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा काफिला मक्का में तलवीन में था। मक्का के कुफार ने कहा उसका भी कुछ बताइए, वो क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस काफिले में सबसे आगे एक लाल धारी वाला ऊंट चल रहा है और सबसे आगे उसके पीछे काली धारी वाला ऊंट, और पूरे सफर में यही 2 ऊंट सारे ऊंटों की लीडिंग कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे। और यकीन ना हो तो पूछ लेना इन 2 ऊंटों के अलावा क़यादत में उनके पास कोई ऊंट नहीं था, ये सबसे अच्छे ऊंट थे, इस पर सवारी करते हुए जा रहे थे। मक्का के कुफार इतनी रोशन बातें सुन रहे हैं, ये कोई कहानी तो नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए वहां मौजूद है, अभी वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो क्या ये इसी तरह की बातें थी? हाँ, सेटिंग वाली बातें तो नहीं है किसी बाबा की कि पहले से सारी सेटिंग कर ले। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया और उसके बाद उन लोगों ने ये भी पूछा अच्छा जब इतनी अलामतें आपने बता दी हैं तो अभी ये भी बता दी ये काफिले वापस कब आएंगे, ये काफिले वापस कब आएंगे? अल्लाह अकबर, मैं कभी कभार सोचता हूं वो कुफ्फारे मक्का का अकीदा ये था कि हुजूर ये भी जानते हैं कि कब लौटेंगे, कहां हैं ये भी जानते थे, इसीलिए तो बार बार हुजूर से पूछते थे, हुजूर से पूछते थे। और उनका अकीदा था कि हुजूर गैब जानते हैं। अब हुजूर ने वो भी बताया अच्छा तुम ये पूछ रहे हो, सुनो, पहला काफिला सूरज निकलते ही आ जाएगा। कल सूरज के निकलते साथ पहला काफिला मक्का में पहुंचेगा। दूसरा काफिला ऐन निस्फुन नहार दोपहर के वक्त आ जाएगा। तीसरा काफिला सूरज के डूबते साथ ही आ जाएगा, जैसे सूरज डूबेगा काफिला आ जाएगा। मक्का के कुफार कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। पूरे जितने थे सारे गुरु घंटाल मक्का की चोटियों में जाकर बैठ गए।
पहाड़ों पर जाकर बैठ गए कि अब तो देखना ही है कि काफिले आते भी हैं या नहीं आते। अल्लाहू अकबर, हदीस में मौजूद है, सबके सब जाकर रात भर बैठे रहे, उनको देखना था, रात भर बैठे रहे। सूरज निकलने को करीब था, सब की गर्दनें ऊंची, एक तरफ सूरज के निकलने को देख रहे, दूसरी तरफ कहां से आने वाला है, कौन सा काफिला है। सहाबा भी गए हुए थे, सहाबा भी गए हुए थे, क्योंकि जहां हिजू करने वाले होते हैं वहां तारीफ करने वाले भी पहुंचते हैं। मेरे आका के उशाक किसी मैदान में पीछे नहीं रहते, जहां तुम भौंकोगे और हम अपने नबी के परचम लहराएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उशाक पहुंचे हुए थे, सहाबा थे। अब सूरज निकलने लगा, सूरज की पहली रोशनी पड़ी तो सब तो सूरज की तरफ देख रहे थे। किसी काफिर ने जोर से पुकार कर कहा, वो देखो सूरज तुलू हो गया। सहाबा ने, उसमें दूसरे एक सहाबी ने पुकार कर कहा, तू सिर्फ सूरज देख रहा, वो देख ऊंट से काफिला भी आ गया। उसका जुमला भी अभी कंप्लीट नहीं था कि पहला काफिला मक्का में आ रहा था। सबने देखा और उसके बाद अब क्या चाहिए था, अब क्या चाहिए था। काफिला जैसी आया, कुछ तो बगले खुजाते हुए ये तो जादू है, कहा ये तो जादू है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये जादू है। उसके बाद जब वो आया काफिला तो सबसे पहले उनको पकड़ करके लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारा फला आदमी है, एक ऊंट गुम हुआ था। उन लोगों ने कहा, तुमको कैसे पता ऊंट गुम हुआ था, हम तो इतने लंबे सफर से आ रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा ऊंट गुम हुआ था। उन्होंने कहा हाँ ऊंट गुम हुआ था। कहा कौन लाया है, फला बंदा। उसको हाजिर किया गया, उससे पूछा गया, क्या तू ऊंट को, गुमशुदा ऊंट को तू पाया था। कहा हाँ मैं पाया था। उस वक्त कुछ बात आई थी। उसने कहा गुजरते हुए मुझे मोहम्मद की आवाज आई थी। अल्लाहु अकबर। कुफार कहने लगी ये तो जादू है, ये तो जादू है, और क्या क्या चाहिए, और क्या क्या चाहिए। ऐनक जब तक ना उतरेगी कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद दोपहर तक इंतजार करते रहे। दूसरा भी देखते हैं, मेरे अजीजों, मानने वाले को सिद्दीक ही काफी है। जिसको मानना था, बगैर कुछ अलामत के, बगैर दलील के कहा या रसूल अल्लाह सदक़्त या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा है अल्लाह के हबीब सच कहा है, सच कहा है। मानने वाले को सब हुजूर का चेहरा ही काफी है, हुजूर की जुबान ही काफी है। लेकिन देखने वालों को अभी पेट भरता नहीं, और दलील चाहिए, और दलील चाहिए। दोपहर तक बैठे रहे। दोपहर होने के बाद कहा देखते हैं काफिला आता है कि। ऐन दोपहर हुई, दूसरा काफिला भी इंटर हुआ, और जैसे ही वो काफिला आया, गर्दनें ऊंची कर करके देख रहे थे काफिले में आने वाला, एक हाथ में पट्टी बांधा, दूसरा पैर में पट्टी बांधा। कहा मोहम्मद का जादू है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो भी अलामत नजर आ गई। लेकिन कुछ को मानना था माने, और कुछ जो है शाम तक बैठेंगे। तीसरा भी दिखता है कि नहीं, तीसरा काफिला भी आता है कि नहीं। अब मैं आपको मेरे मुस्तफा का मौजज़ा बताऊं, हुजूर की शान भी बताऊं। तीसरा काफिला जिसके बारे में मेरे आका ने बशारत दी थी मक्का में, कि तीसरा काफिला जिसकी क़ियादत एक सुर्ख धारीदार ऊंट और एक काले धारीदार ऊंट कर रहे हैं। दोनों सबसे आगे चल रहे हैं, वापस आएंगे भी तो वही दो ऊंट सबसे आगे होंगे। अब ये तीसरे काफिले की इतनी वाज़ेह दलील, ऊंट कभी आगे हो सकता है कभी पीछे हो सकता है, हुजूर ने एग्जैक्ट कैसे बताया है, इतनी पक्की खबर। इसीलिए मैं कहता हूं औरों की खबरें और है, नबीउल अंबिया की खबर और है। मेरे अजीजों, एक बात कान खोल करके सुन लेना, आसमान जमीन पे आ सकता है, जमीन आसमान पे जा सकती है, मेरे मुस्तफा का कौल झूठा नहीं हो सकता, राई के दाने के बराबर भी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने जो फरमाया वो हक है। तीसरे काफिले के लिए शाम हो गई, सूरज डूबने को आ गया। लेकिन हुआ ये कि ये तीसरे काफिले का हाल ये था कि अभी मक्का से काफी दूर था, काफी दूर था, और रास्ता भटक गया, मक्का नहीं पहुंच सकता था। यानी यूं समझ लो कि सूरज डूबने में 5 मिनट रह गए और काफिले को पहुंचने में अभी 25-30 किलोमीटर बाकी है। आज के जमाने में 25-30 किलोमीटर 5 मिनट में नहीं तय कर सकते, ऊंट कैसे तय करते। इतना ही बाकी रह गया और ऊंट, वो काफिला रास्ता भटक गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं, लेकिन मुतमईन हैं, पुरसुकून है, इसलिए कि काफिले के बारे में हुजूर ने बशारत दे दी। उसके बाद सहाबा इकराम की जुबानी सुनो, इधर सूरज डूबने को है और काफिला नहीं आया, अब क्या होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। हुजूर ने फरमाया रब का हुक्म है सूरज को कि उस वक्त तक नहीं डूबेगा जब तक काफिला नहीं आया।
سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے، ڈوبنا ہے سورج کو، مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا۔ وہ رب ذوالجلال ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے، سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں، ڈوبنا نہیں اس وقت تک۔ فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا، سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا، سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا۔ آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا، مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا، لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں۔ ہاں، اسی کو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے عزیزوں، سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا، ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا۔ اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، دو قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا۔ جادو ہے، جادو ہے، جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے، اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی، ہم سے اچھے اچھے علماء بڑے بڑے فقہاء بیان کرتے رہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے۔ جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، آیت پتہ ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا۔ لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے، نہیں سمجھیں گے، چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو، ان کو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے۔ اب سنیے بات میں یہ کہہ رہا تھا، اب اتنا ہی نہیں، اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں۔ ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں میں، یہ روم گئے تھے، ملک روم، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ ہے، اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف، بہت سارے سوالات۔ وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں، اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابو سفیان کو سوال کرتا تھا، پہلے وہ جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو، پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں؟ ابو سفیان کہتے میں چاہتا تو جھوٹ بولتا، لیکن وہاں صحابہ بھی تھے، سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے، اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ کافر وہ اس وقت کفار مکہ میں سے کہا کہ نہیں، وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں، لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں، کبھی شکست کبھی جیت۔ تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے، جو عیسائی تھا، اس نے کیا، اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی، اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا، یقیناً وہ آخری نبی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا، میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا، میں تو اس بادشاہ کے پاس عظیم الروم ہرقل کے پاس میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے، لیکن اس کی تو بات ہی الگ۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا، ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو، جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے، ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے۔ کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے، وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟
تو ابو سفیان سنانے لگے. وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا, اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر, اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی. پھر آسمان وہ سب سنانے لگے اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری, جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا, 90 سال کا پادری تھا, وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا. صاحب تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے. جیسے ہی محفل میں ابو سفیان یہ واقعہ اس لیے سنا رہے تھے کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ, کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے. وہ پادری کھڑا ہو گیا, اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی, یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی. کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے, میں سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو. ابو سفیان نے سنایا. کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں, میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں. لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں, میں بند کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب میں یہ رجب کی, کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا, کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا, بند ہی نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں, پھر لوگوں کو بلایا, سب کو بلایا, آؤ دروازہ بند کریں, کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا, سارے لوگ اس کی طرف, بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے, لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے, عبادت کرتے. سب کو بلایا گیا, سبوں نے طاقت لگا دی, دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا. وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں. تو دروازہ بند نہیں ہوا. تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا چلو اب تھک گئے سو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر. وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا, 90 سال کی عمر ہو گئی. کہا میں جا کر سو گیا, سب چلے گئے سو گئے. صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا, دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا. میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے, یہ ماجرا کیا, رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا. میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے. تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی, ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے, اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے, رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے. میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے. سارے علماء کو بلا کر پوچھا, سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے, ہم عاجز تھے, اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی. ابو سفیان تمہارا شکریہ, وہ گتھی بھی سلجھا دی. اللہ اکبر. ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے. یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے, یہی سب سے سچا قصہ ہے. کہا یقیناً تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہوا ہوگا, اس لیے کہ وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں, محمد الرسول اللہ کے لیے. خود میرے آقا نے, میں نے معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی بتایا تھا, حضور نے خود فرمایا جب میں بیت المقدس گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ پادری کہتا ہے اس رات دروازہ کھلا ہی رہ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی من و عن تھی. اب جسے ماننا ہے مانے, جسے نہ ماننا ہے نہ مانے. لیکن اب میں چند ہی باتوں کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں واقعہ سنانے کے لیے راتیں ناکافی, لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے, یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا. اس میں گنگا جل کاشی متھرا کا ذکر تھا. تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں, کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں, کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں. سب لیلا مجنو ہوتے نہیں, لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں. کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے, میں کا ذکر ہوتا ہے. حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی, لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں.
اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا. اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے ظہر کی نماز پڑھ کر. آئے کاکوروی صاحب کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے ہوں. کہا سنائیے. انہوں نے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے ابھی 2 ہی شعر سنائے تھے, بعد میں عصر کے بعد سن لیں گے, عصر کے بعد سن لیں گے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ ایمان والے. اعلیٰ حضرت جب حضور کو کسی بات سے تشبیہ بھی دیتے تھے نا تو وہ بڑے اعلیٰ قسم سے. کسی نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے تھے, یعنی گرد و غبار لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں میلے ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا نہ کہیں, وہ میلے نہیں ہوتے. پھر جو چیز دھول غبار لگتی میلا ہی تو کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ادب سیکھو بریلی والے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مٹی گرد و غبار نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو چوم لیا, مٹی چوم رہی تھی, یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نظر وہی عینک کی بات ہے, تم جیسا دیکھو گے ویسی چیزیں آئیں گی. تو کاکوروی صاحب نے قصیدے کے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے کاشی گنگا جل بعد میں سنیں گے. عصر کی نماز کا وقت ہوا, اعلیٰ حضرت سنت پڑھنے کے لیے گئے. سنت اور فرض کے بیچ میں وقت کتنا ہوتا ہے؟ سنت اور فرض کے بیچ میں جو وقت تھا جماعت کا, اسی میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج خود ہی لکھنے لگ گئے, حضور کا سفر معراج لکھنے لگ گئے. اب سنو, 1 شعر 2 شعر 3 شعر. عصر کی جماعت سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پورے سفر معراج کے 168 اشعار لکھ دیے. 168 قصیدہ معراج پورا لکھ دیا. اور اس کے بعد نماز پڑھا کر کے آئے. کاکوروی صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا ہمارا قصیدہ سننے. اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے ہمارا سن لیجیے, پہلے ہمارا سن لیجیے. ہم نے کیا کہا آپ سنائیے. تو اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں, یہاں سے انوار اٹھتے آتے وہاں سے نفحات ہنستے آتے. اعلیٰ حضرت پھر آگے فرماتے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا, کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے, کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. اور تاروں کی طرف آج دیکھتے نا آسمان کے, اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا کہتے یہ تارے کیا ہیں؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. ہاں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن, بچا جو تلووں کا ان کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر عیاں ہو مانے اول و آخر, کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, یہاں پڑے ہیں جہت کو لالے. ہاں کسے بتائیں کدھر گئے تھے, کسے بتائیں کہاں گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اب پورا معراج کا واقعہ اگر 1 شعر میں سننا ہے, 1 شعر میں سننا ہے, جھوم جائیں گے ہم. جن کے اعتراضات ہیں سب ختم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں. تجھے اعتراض ہے کیوں, پیٹ درد کیوں ہوتا ہے؟ حضور کا نام لینے پر حضور گئے تھے, جبکہ مولا کہہ رہا میں بلایا تھا. سبحان الذی اسرا, وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سفر کرایا. جو مولا کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا, کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کن سے پوری زمین کیسے آ گئی, کن سے پورا آسمان کیسے آ گیا. تو پھر تم کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرو گے کہ مولا تو ایک آن میں اپنے محبوب کو کیسے بلایا, کیسے لایا؟ میرے عزیزو یہاں سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں رسول کی حقیقت جاننا ہو, سنو وہی ہے اول وہی ہے آخر,
وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے۔ نعرہ رسالت سلمان صاحب، میرے عزیزو، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ 168 اشعار اعلیٰ حضرت نے سنائے، پھر کہا محسن کاکوروی صاحب سے، انہوں نے کہا اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب گنگا جل کہاں سے لائیں؟ جو تشبیہات اعلیٰ حضرت نے اپنے حبیب کے لیے پیش کی ہیں، محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھنؤ کے ادیبوں میں میں یہ قصیدہ پڑھا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ادیب شاعر بیٹھے ہوئے تھے لکھنؤ کے، ان کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کا میں نے قصیدہ پڑھا، سب دم بخود رہ گئے، اور اس کے بعد میں نے پوچھا اس قصیدے کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لکھنؤ والوں نے ایک ہی بات کہا، یہ تو رضا کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں یہ بھی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں نماز عصر کی سنتوں سے فرض کے بیچ میں یہ قصیدہ معراج کا پورا ہونا، یہ بھی میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ہم آتے ہیں سائنس کی طرف، سائنس کیا کیا اعتراضات کرتا ہے، کیونکہ اب کے زمانے کے لوگ ہر تھیوری کو سائنس پر پرکھ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سائنس کا حال یہ ہے، یہ حواس خمسہ جو 5 چیزیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت، یہ 5 چیزیں، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان 5 کے سامنے جو چیز ہے سائنس اسی کو مانتی ہے، اس کے علاوہ نہیں مانتی۔ عقل ان کی صرف یہ 5 چیزوں کے بیچ میں ہی ہے، یعنی چیز کوئی بھی آپ بتاؤ سائنس کو، ان کا کہنا ہے یا تو وہ پکڑنے میں آنا چاہیے، یا تو دیکھنے میں آنا چاہیے، یا سننے میں آنا چاہیے، یا سونگھنے میں آنا چاہیے، یا چکھنے میں آنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی چیز ہو تو وہ چیز ہے، نہیں تو چیز ہی نہیں، سائنس کے نظریے کی ہے۔ لیکن اب واقع معراج نہ پکڑنے میں آئے گا، نہ سونگھنے میں آئے گا، نہ چکھنے میں آئے گا، اب ابھی اگر سننا چاہے تو سننے میں بھی نہیں آئے گا، کیسے؟ اب اس سائنس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سائنس پہلے کچھ چیزیں ایجاد کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خود ہی انکار بھی کرتی ہے، ان کے نظریے بدلتے جاتے ہیں۔ پہلے ڈاروین کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، وہ بیچارے چلے گئے، اس کے بعد لوگ بدلتے گئے نظریے، وہ رہے ہوں گے، ہم تو نہیں۔ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، اور جو باقی بچے ہیں بندر، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کب بنیں گے؟ ہم تو ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ان میں بھی کوئی بابو آ جائے۔ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، ڈاروین کا نظریہ تھا، لیکن بعد میں اس نظریے کا انکار ہو گیا، اور اس کے بعد کئی نظریے آتے رہے، اور پھر یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1906 میں غالباً البرٹ آئنسٹائن نے کئی نظریے پیش کیے۔ بڑا سائنٹسٹ ہے، اور اس کے پیچھے پوری دنیا آج بھی بھاگتی ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے وہ جو بتا دے وہی سب ہے، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ترقی کے بعد پچھلی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے، نئی نئی ایجادات معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے دنیا یہ کہتی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی تو اس کو ماننا بھی نہیں ہے، جو نہیں دکھتی اس کو ماننا بھی نہیں۔ بعد میں پھر سائنس نے جب ٹیلیسکوپ پیدا کیا، دور دیکھنے والی چیزیں، مائکروسکوپ پیدا کیا، خوردبین اور دوربین جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد مائکرو ویو ڈیٹیکٹر جو شعاؤں کو بھی گرفتار کر کے لوگوں کے یعنی دکھا سکتا ہے۔ تو یہ سب جب مشینیں پیدا ہونے لگی تو سائنس کہنے لگا کچھ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں، یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اب ماننے لگے اور آگے بڑھنے لگے۔
اور اس کے بعد میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے منکر ہیں، حضور کو یہ سفر کیوں دیا گیا تھا؟ یہ سائنس کے لیے ہی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے، اس زمانے کی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی اسے چیلنج کرتے ہوئے معجزہ دیا گیا۔ اس زمانے کے جو لوگ سب سے بڑے ترقی یافتہ ہوتے تھے ان کو چیلنج کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے، اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی۔ یہ دے بیسا، یہ دو معجزے تھے۔ اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے۔ اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے۔ آپ سوچیں گے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں ٹائم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں، آج معراج کی شب ہے، کسی کو جانا ہے، میں پابند نہیں کرتا، جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، جسے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ اب آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جادوگر وہاں پورے آئے تھے فرعون کے بلاوے پر، سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ، موسیٰ اپنا دکھائیں گے، سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے، کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے، ارے اور دکھاتے، اور کچھ دکھاتے۔ اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہاں بوٹل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں، کرتے ہیں نا میجیشین، لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ، یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے۔ جادو کا کمال یہی، وہ چیز نہیں بدلتی۔ جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوتل بوتل ہی ہے، لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے۔ جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے، رسیاں ڈالے تو صحیح، دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا، وہ حقیقت میں سانپ تھا۔ یہی فرق ہے، جادوگر نظر بندی کرتا ہے، نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے، حقیقت بدل دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو، اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے، بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا، بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑ کے بیمار، برس سفید داغ والا، آج تک اس کا علاج نہیں۔ یونان کے لوگ اس وقت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لائے تھے، لیکن برس کی بیماری، سفید وائٹ داغ جو ہے، اس کا علاج آج بھی نہیں ہو پاتا۔ کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے پر عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ لگا دیتے اسے شفا مل جاتی۔ مادر زاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے سر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں آ جاتی۔ مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے اس کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگ لوہے کی چیزیں بناتے تھے، الگ الگ نقشے بناتے۔ داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ کا ہاتھ ایسا تھا کہ کوئی بھی لوہا آپ ہاتھ میں لیتے، لوہا ایسا نرم ہوتا کہ آپ ہاتھ سے ہی پورے لوہے کو نقشہ بنا دیتے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معجزہ یہ تھا کہ لوگ الگ الگ بولیاں سیکھنے میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تو پرندوں کی بھی بولیاں سکھائی، ہر جانور اور ہر پرندے کی بولی سکھائی۔ کچھ مسئلہ ہے؟ ہر پرندے کی بولی سکھائی گئی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا۔ اب سنیے توجہ کی بات، ہر زمانے میں اس نبی کے زمانے کے جو حالات تھے وہ معجزہ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا معجزہ، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا معجزہ۔
حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا, آپ نے لکڑی ماری, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی. ان کے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا تم تو ہاتھوں سے صرف نقشے بنا کر گھر بناتے ہو, میں پتھر کو لکڑی ماروں تو اونٹنی پیدا ہو جائے. تو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جو نبی معجزہ دکھاتے تھے, کوئی بھی اس نبی کے معجزے تک نہیں پہنچ سکتا تھا, عقلیں عاجز ہو جاتی. ان کے زمانے کے جو جو چیلنجز تھے سب معجزے دیے گئے. اب توجہ, سید الانبیاء کی باری آئی, محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دینا تھا, کون سا چیلنج تھا حضور کے زمانے کا؟ ظاہر سی بات ہے ہر زمانے کے جو جو تقاضے ہیں اسی اعتبار سے معجزے دیے گئے. رب ذوالجلال کے علم میں ہے, مولا کریم جانتا ہے میرا حبیب آخری نبی ہے. اب جو معجزہ دینا ہے وہ قیامت تک چلنا چاہیے, جو معجزہ ہوگا وہ قیامت تک پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا معجزہ رسول کو دینا ہے, کیونکہ ان نبیوں کا زمانہ بھی لیمیٹڈ تھا, امت بھی لیمیٹڈ تھی. میرے رسول کا نہ زمانہ لیمیٹڈ ہے نہ امت لیمیٹڈ ہے, زمانہ قیامت تک ہے اور امت بھی بے حساب ہے. اب حضور کو معجزہ ایسا دینا ہے جو ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو, ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو. اب دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو ایک معجزہ نہیں دیا, ہر نبی رحمت آخر الانبیاء کی امت کئی قسموں کی ہے. اس میں امریکہ والے بھی ہوں گے, افریقہ والے بھی ہوں گے, ہندوستان والے بھی ہوں گے, پاکستان والے بھی ہوں گے, عرب والے بھی ہوں گے, سب ہوں گے. سب کی طبیعتیں بھی الگ, سب کے خیالات بھی الگ, سب کی ترقیاں الگ, سب کا علم الگ, لیکن ہیں سب آخر الانبیاء کی امتی. اب معجزہ ایسا دینا ہے رسول کو جو قیامت تک چلنا ہے. اب رسول کو پہلا معجزہ دیا گیا قرآن عظیم. یہ معجزہ قرآن ایک میرے آقا کا معجزہ ہے. میں کہتا ہوں بیٹھے ہوئے چھوٹا بھی بچہ, ہم میں سے 12 سال کا لڑکا, اٹھو, میں کھلی اجازت دیتا ہوں پورے محلے میں, پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کے ظالموں کو پکار کر کہو, تمہیں اجازت میں دیتا ہوں, اور کھل کر کے ڈرنے کی بات نہیں, کہ لاؤ اگر تمہاری ہمت ہے تو قرآن کے برابر کی ایک کتاب. کیونکہ یہ چیلنج قرآن میں آج تک چل رہا ہے, آج تک چل رہا ہے, اور ابھی تک کوئی دوسرا قرآن آیا نہیں آیا. جو لانے کی کوشش کر رہے تھے بیچارے چلے گئے, ہے بدلنے کی کوشش کی. ابھی 1 سال پہلے بیچارہ ایک رافضی کتا نکلا تھا اور کہا کہ قرآن میں سے میں 26 آیتیں نکال کر کے نیا قرآن بنا رہا ہوں. وہ پتہ نہیں کہاں ہے, قرآن کہاں گیا اس کا اور وہ کہاں گیا پتہ نہیں. نام بھی بدل گیا, دھرم بھی بدل گیا, بیوی بھی بھاگ گئی, بچے بھی بھاگ گئے, اور کہیں سڑک پر پڑے رہ گئے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں. بیچارے کسی کے ہاں گئے تھے کچھ ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے, لیکن ان لوگوں نے تو ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, اور وہاں تو ہڈیوں کا تصور ہی نہیں ہے. ملتا تو کیا ملتا, ہاں سوکھا ویج ملتا, لیکن وہ بھی نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملا. اور بعد میں آ گئے بیچارے. اب پکار کر کہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اب نام بھی کیا رکھیں پتہ ہی نہیں چلتا, کیا رکھیں, بیج کا نام رکھنا ہوگا, کوئی بیج کا نام. اسی لیے قرآن کو بدل دیا, زندگیاں بدل گئی, اسلام نہیں بدل. ایک معجزہ یہ میرے مصطفیٰ کا. آج بھی چیلنج چل رہا ہے, امریکہ نے بھی کوشش کی ہے, بہت سارے لوگ الفرقان نام سے بھی بنائے, الفرقان نام سے, اور قرآن کے الگ الگ انداز بنائے. لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ کیا تمہارے تک پہنچی وہ کتاب؟ کہیں پہنچی؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اندر 1000 فرقے کیوں نہ ہو جائیں, ہر ایک یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. اس بات پر سب کا اجماع ہے, سب کا اتفاق ہے. قرآن سب, دیوبندی بھی وہی پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں, سب قرآن وہی پڑھتے ہیں سارے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا, اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا. یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اب دوسرا معجزہ حضور کا جو بہت اعلیٰ ہونا تھا, چیلنج
اب دیکھیں ہر نبی، پھر ذہن میں بات رکھیں، ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کا عروج کا کام ہوتا تھا، ان کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا۔ رب ذوالجلال کے علم میں تھا میرا آخری نبی، میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی، ترقی کرے گی، ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی آئے گی، سائنس آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے، کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے، خلا میں پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ، میں تو وہاں تک پہنچا، وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، جو لامکاں ہے۔ اب سنو، اب کے زمانے میں 1906 کی بات کر رہا ہوں، آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا، اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ کہتے ہیں اسپیس، ٹائم اور انرجی، ان تمام چیزوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے، اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی اوپر کا سفر کر رہا ہے تو ایک سفر یہ ہمارا انسانوں کا ہے، اور ایک سفر نوری سال کا ہے، سپیڈ آف لائٹ۔ سپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ روشنی کی رفتار جس کو کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، سپیڈ آف لائٹ اس کو کہتے ہیں۔ سپیڈ آف لائٹ کے سفر آئنسٹائن کہتا ہے کہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، اتنی لمبا سفر اور اتنا تیز سفر کوئی کرے گا اس کا جسم ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ اسپیس اگر، ہاں اس کے بعد پھر جب مشینیں تیار ہوئیں اور پھر خلا میں جانے لگے لوگ، اسپیس پر جانے لگے، اسپیس پر جانے والی جو یعنی ایجنسیاں ہیں، سب سے پہلے ناسا نے 1969 میں جو چاند پر بھیجا تھا اپنا ایک قافلہ، آپ نے سنا ہوگا، نیل آرمسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند میں جانے کا جن کا دعویٰ ہے، بہرحال جو بھی ہے، ناسا ایک کمپنی ہے، ایک ایجنسی ہے جو اسپیس کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ تو اب انہوں نے بھیجا اور وہاں چاند تک 3 لوگ پہنچے بھی، اور وہاں کی کچھ چیزیں بھی لے آئے، اور وہاں سے تصویریں بھی لے کر کے آئے۔ یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ممکن ہوئی۔ اور چاند کہاں ہے؟ بازو گھر میں نہیں ہے، چاند جو ہے بہت لمبے سفر پر ہے، بہت لمبے سفر پر۔ آئنسٹائن نے تو پہلے کہا تھا اتنا لمبا سفر ممکن نہیں، لیکن بعد میں ناسا نے کہا ممکن ہے، سفر کر سکتا ہے، آدمی سفر کیا۔ اب ان کو آسٹروناٹ کہتے ہیں، جو خلا میں جاتے ہیں، آسٹروناٹ۔ یہ لوگ جب جاتے ہیں تو کہا گیا ان کی رفتار کیسے ہونی چاہیے؟ 40,000 پر منٹ، 40,000 کلومیٹر پر منٹ کے سفر پر یہ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اوپر جاتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے، کیا کیا تیاریاں چاہیے؟ ایک پریشر سوٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک اس وہاں میگنیٹک جو ویوز ہوتی ہیں ان سے بچانے والا ایک آلہ پورے جسم پر پہنایا جاتا ہے کہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، آکسیجن انہیں چاہیے ہوتا ہے سانس لینے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں پہن کر کے جائے تو ممکن ہے۔ اب سائنس کہتی ہے ممکن ہے، پہلے ناممکن تھا۔ سائنس اور ترقی کرو، میرا دین اور نکھرتا جائے گا، اور نکھرتا جائے گا۔ ہم سائنس کی ترقی کے حق میں ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم پڑھو سائنس کو، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، جتنا پڑھو گے میرے آقا کے معجزے اتنے کھلتے جائیں گے، اور آپ کو انکشاف ہوتا جائے۔ اب ممکن ہے، آسٹروناٹ جو سفر کرتے ہیں پریشر سوٹ چاہیے۔ میں آپ سے پوچھ بتا رہا ہوں، توجہ، وہاں جانے کے لیے کچھ الگ چیز چاہیے، یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے۔ اوپر اسپیس پہ جانا ہے، الگ پریشر سوٹ اور ایک آکسیجن کے اندر پہننا ہو، اور کچھ 3 چیزیں انہوں نے بتائی، میں ساری چیزیں نہیں، سائنس پڑھے ہوئے بچے جانتے ہوں گے اسپیس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا وقت الگ ہوتا ہے، یہاں کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اگر اسپیس میں کوئی چلا گیا، اسپیس میں کوئی چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی عمر رک جاتی ہے۔ ہاں، یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 2 جڑواں بھائی ایک زمین پر ہے اور ایک سفر پہ چلا گیا سپیڈ آف لائٹ کے اعتبار سے، اگر وہ 1 سال کے بعد آئے تو اس کا بھائی 10 سال کا بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ 1 سال کا ہوگا، یعنی اس کے لیے عمر رک جاتی ہے۔ تو یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب میں جو چیز تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سائنس کے اعتبار سے پریشر سوٹ چاہیے، وہاں جانے کے لیے ایک الگ سفر چاہیے۔ اب آؤ
واقع معراج کے شروعات میں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ جب بیت الحرام مسجد الحرام میں میرے آقا آرام کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، اٹھائے اور سب سے پہلے کہاں لے گئے؟ زمزم کے پاس، اور لے جا کر کے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور پھر دل نکالا گیا، اور پھر جنت کے پانی سے جو تشت میں انوار و تجلیہ سے بھرا تھا وہ دھویا گیا، اور پھر حدیث میں کچھ ڈالا گیا۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کچھ پہن کے جانا پڑے گا، اوپر سپیس پہ جانے کے لیے کچھ پہن کے جانا پڑے گا۔ تم جتنی ترقی کرتے جاؤ، میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج تمہیں چیلنج کرتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ چیز ڈالی گئی جو عام انسانوں کے قلب میں ہو ہی نہیں سکتی، کسی کے جسم میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ رسول پاک کو اس سفر پر لے جایا جا رہا تھا جہاں پر دباؤ ہے، پریشر ہے، اور نبی پاک کو ایسا بنا کر لے جایا گیا کہ عالم بشریت کے تقاضے ختم، اب عالم نورانیت شروع ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اب اللہ رب العزت معجزے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک چیز ہے، تعجب تو سب چیزوں میں ہونا چاہیے، لیکن ہماری عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نظام میں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے، ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے۔ دونوں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ شادی ہو گئی شوہر اور بیوی کی، بچہ ہوا، آپ مانیں گے کہ نہیں کہ ہاں فلاں کو ایک بیٹا ہو گیا، ایک بیٹی ہو گئی؟ کوئی تعجب کی بات ہے تعجب کی بات، لیکن تمہاری عقل عادی ہو گئی، روز دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں لگتا۔ تعجب کیا ہے؟ سوچنا چاہیے، کسی سے پوچھو، ایک نطفہ ہی تو گیا تھا، ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا، پھر وہ قطرہ بڑا کیسے ہوا، وہ قطرہ پھر گوشت کیسے بنا، اس میں ہڈیاں کہاں سے آئی، چہرہ کیسے بنا، کان ناک کیسے بنے، یہ ہاتھ پیر کیسے بنے، اور پھر باہر کیسے آیا، شکل گئی ایک قطرے میں تھی، بن کر کے کوئی اور شکل آئی، ہے تو یہ بھی تعجب کی بات، لیکن روز دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو عادت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کچھ چیزیں عادت ہے وہ بھی تعجب کی بات، لیکن وہ عادت ہے۔ زمین میں بیج ڈال دیا، پودا اگایا، تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے تعجب کی بات، ہی ہے تعجب کی بات۔ میاں ہتھیلی میں آپ بیج لے کر کے کھڑے رہو، کیوں نہیں پودا اگتا؟ کیوں نہیں اگتا؟ زمین میں بو دو، مٹی صاف کر دو، کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے، پودا نکل آیا، پودا ہی نہیں، درخت بنتا چلا گیا۔ اب آپ، یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادت ہے۔ آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی، ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی، وہ تھی گیہوں کے آٹے کی، جو کے آٹے کی، کھایا تھا 4 ٹکڑے کر کے، 5 ٹکڑے کر کے، لیکن جب اندر گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کچھ حصہ گوشت بنا، کچھ حصہ خون بنا، کچھ حصہ منی بنا، کچھ حصہ پیپ بنا، اور کچھ حصہ فضلہ بن کر نکل گیا۔ ایک روٹی 5 چیزیں کیسے پیدا کر رہی؟ لیکن تعجب کسی کو نہیں۔ کیوں؟ یہ عادت ہے یہ بھی تعجب کی بات، لیکن یہ عادت ہے۔ اب عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے۔ عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت۔ اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے۔ سب چیزیں اسباب سے ہوں گی، بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے، شوہر بیوی ہونا چاہیے، یہی عادت ہے۔ ہاں یہی عادت ہے، زمین سے ہی سبزہ اگنا چاہیے، یہی عادت ہے۔ لیکن مولا کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، کبھی قدرت کو دکھاتا ہے، تب دکھانا ہو تو بغیر باپ کے صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے۔ عقل کہتی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں، دیکھا نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت ہے۔ اور اگر مولا تعالیٰ کو یہ عادت ہے، عادت توڑ کر کے مولا اس قانون کو توڑ کر کے قدرت دکھاتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے تم تو اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، وہ مولا اس سے بڑی قدرت تو آدم علیہ السلام میں دکھایا۔ آدم علیہ السلام کی نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی نہیں، لیکن اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ قدرت ہے۔ ہر اونٹنی کہاں سے پیدا ہوگی؟ بچہ، اونٹنی کا بچہ کس سے پیدا ہوگا؟ اونٹنی سے ہی پیدا ہوگا۔ لیکن صالح علیہ السلام ایک پتھر پر لکڑی مارتے ہیں، پتھر سے اونٹنی پیدا ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عادت نہیں، یہ کیا ہے؟ قدرت ہے، یہ قدرت ہے۔ اب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں عادت بھی ہے اور قدرت بھی ہے۔ قدرت کیوں دکھاتا ہے؟
मुनकिरीन को दिखाता है रब तबारक व तआला कि तुम हमेशा ये मत समझना कि अल्लाह जैसी आदत है वैसा करने पर मजबूर है, वो मजबूर नहीं, वो आदत और ये कानून को तोड़कर इसके खिलाफ अपनी कुदरत का भी इजहार फरमाता है। आप सुनो, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बार जा रहे थे, उनको एक बस्ती नजर आई जो उजड़ी हुई थी। पूछा, है अल्लाह क्या इसको फिर तू दोबारा जिंदा फरमाएगा? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुला दिया, 100 साल के लिए सुलाया, 100 साल सोए रहे। अब मुझे बताओ, 100 साल के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे तो उनका जिस्म भी सही सलामत है, सब कुछ सामान भी सलामत है, लेकिन उनको क्या लग रहा था, जमाना कुछ गुजरा ही नहीं, आधा दिन हुआ होगा। आम तौर पर 100 साल किसी के मर जाने के बाद जिस्म सड़ जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आदत के मुताबिक नहीं, कुदरत का इजहार फरमाया। ये क्या है? ये कुदरत है। अब सुनिए, नबी को जो मौजज़ा दिया जाता है ये आदत नहीं होती, ये कुदरत का इजहार होता है। ये क्या होता है? कुदरत का इजहार। हैंड पाइप से जब आप चलाते हैं, पानी कहां से आता है? जमीन से आता है। ताज्जुब तो इसमें भी होना चाहिए, कैसे पानी आ रहा है, कैसे पानी आ रहा है? नीचे से पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है, हैंड पाइप चला रहे हैं, लेकिन रोज देख रहे हैं, इसलिए ताज्जुब नहीं होता। अब मौला ताला जो दिखाता है वो क्या है? महबूब अपना हाथ रखो, उंगलियों से पानी जारी करो, उंगलियों के बीच से। अब ये क्या है? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। रोज सूरज का टाइम फिक्स है, रोज सूरज का टाइम फिक्स है, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे डूबेगा, सबको आदत है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए, इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? लेकिन कोई ताज्जुब करता नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आदत के निजाम को खत्म फरमाकर अपने महबूब को यह जलवा देता है, महबूब इशारा करो, डूबा हुआ सूरज निकला है। ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? कुदरत कहते हैं। आप सुनो, अल्लाह ताला की आदत के मुताबिक सफर भी जो है नॉर्मल होता है। कोई घोड़े से, कोई ऊंट से, कोई कार से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, सब सफर करते हैं, सबकी स्पीड अलग है, सबका अपना अपने रफ्तार और तेजी तय है, मुमकिन है, और सब फिक्स है। अगर रसूल भी वैसा ही सफर करते तो रसूल का कमाल क्या था? अगर हुजूर भी घोड़े का सफर करते, ऊंट का सफर करते, बरसों जाते, हुजूर का कमाल क्या था? सब मानते हैं ऐसा तो होता है, हम भी सफर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अगर बैतुल मुकद्दस ही जाकर 1 घंटे में वापस आते, आज की कौम तो कहती है तो मुमकिन है, रॉकेट इतना तेज जाती है, रॉकेट इतना तेज जाती है। लेकिन रब ताला ने अपने हबीब के पास अपनी ऐसी कुदरत दिखाया कि अभी जमाना 1,00,000 साल भी चले, मेरे महबूब की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता, रसूल की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता। इसी को अब हम खत्म करते हैं मेरे अजीजों। मेराज का फलसफा हकीकत में कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं, बल्कि मैं कहता हूं ये ईमान और निफाक को पहचानने की कसौटी है। ये निफाक और ईमान को पहचानने की कसौटी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये मजलिस मुबारक फरमाए कि आज ये जगमगाते हुए चेहरे और ये खिलखिलाते हुए चेहरे और दिलों के अंदर ये खुशी रखते हुए चेहरे, ये किसी और के लिए नहीं, अपने रसूल के लिए हैं। हम रसूल पाक के तज़किरे पर खुश होते हैं, और होना भी चाहिए। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके जिक्र से खुशी आ ही जाती है, और जिसको जिनके तज़किरे से खुशी होती है वो जाए उनकी महफिलों में, उनके झंडे उठाओ, उनके नारे लगाओ, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम कल भी रसूलुल्लाह के थे, आज भी रसूलुल्लाह के। और फिर हम ये कहते हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, लब पे नाते पाक का नगमा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा,